سنو کہانی میں خوش آمدید۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رنگ برنگی نئی پرانی کہانیاں۔ ہماری آج کی کہانی چینی ادب سے ہے، جسے ہمارے لیے سلیم مغل صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ کہانی کا نام ہے بھاری پتھر۔ گاؤں کے قریب خوبصورت قیمتی محل میں رہنے والا شخص امیر ہونے کے باوجود مزاجاً بہت بھلا، رحم دل اور انسان دوست تھا۔ اس نے گاؤں کے ہر گھر کے سامنے خوبصورت درخت اور پودے لگوا رکھے تھے تاکہ قصبہ اچھا معلوم ہو اور لوگ بھی صحت مند رہیں۔ درختوں کی گھنی چھاؤں اور میٹھے پھل بستی والوں کو ہمیشہ خوش اور توانا رکھیں۔ امیر شخص بستی کے بچوں کا بھی خیال رکھتا، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آتا، مگر بستی کے لوگ پھر بھی مطمئن نہ تھے۔ لوگ چاہتے تھے کہ وہ بھی امیر ہو جائیں، ان کا بھی محل ہو، مگر کوئی بھی شخص محنت کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ انہیں گھر بیٹھے سب کچھ مل جایا کرے۔ ایک روز امیر شخص صبح سویرے بلکہ منہ اندھیرے اٹھا اور اس نے اپنے ملازموں کی مدد سے ایک بھاری اور بڑا سا پتھر راستے کے بیچوں بیچ رکھ دیا، جس سے وہ گزرگاہ بند ہو گئی۔ پتھر راہ میں رکھنے کے بعد وہ شخص خود کہیں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ آنے اور جانے والوں کو دیکھ سکے اور یہ جان سکے کہ پتھر دیکھ کر کون کیا کرتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک غریب شخص اپنی گائے کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اس نے غور سے پتھر کو دیکھا مگر اسے ہٹانے کی توفیق نہ ہوئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک کسان وہاں سے گزرا۔ کسان نے راستے میں ایک بڑا پتھر دیکھا تو وہ بہت دیر تک بڑبڑاتا رہا، مگر پتھر کو راستے سے ہٹانے کی کوشش اس نے بھی نہ کی اور چل دیا۔ دن بھر بستی کے بہت سے لوگ وہاں سے گزرتے رہے۔ ہر شخص نے راستے میں پڑے ہوئے پتھر کی شکایت کی کہ کس طرح راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، مگر کسی نے بھی پتھر ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ دن ڈھل گیا، سورج غروب ہو گیا، مگر پتھر اپنی جگہ پڑا رہا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا چہار سو پھیل چکا تھا۔ کسان کا جوان اور گھبرو بیٹا اس راستے سے گزرا۔ اس نے جب راستے میں بڑا سا پتھر پڑا ہوا دیکھا تو اسے خیال آیا کہ راستے میں پڑا ہوا یہ پتھر یہاں سے گزرنے والوں کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس جفاکش اور محنتی لڑکے نے پتھر سرکانے کی کوشش کی، مگر پتھر بہت وزنی تھا اور وہ خود بھی دن بھر کی محنت سے پہلے ہی خاصا نڈھال ہو چکا تھا۔ میں اس پتھر کو ہٹا کر ہی دم لوں گا، محنتی لڑکے نے خود سے کہا اور ایک بار پھر پتھر ہٹانے کی کوشش میں جٹ گیا۔ یہ احساس اس کے لیے تکلیف دہ تھا کہ کوئی رات کے اندھیرے میں وہاں سے گزرے اور پتھر سے ٹکرا کر زخمی ہو جائے۔ لڑکا کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ پتھر راہ سے ہٹ گیا۔ یہ کیا؟ اسے پتھر کے نیچے کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئی۔ شاید یہ کوئی تھیلا سا تھا، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا اور پھر یہ سوچ کر گھر کی سمت چل دیا کہ چلو گھر جا کر دیکھ لیں۔ گھر پہنچ کر اس نے تھیلی کا منہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے اور کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا تھا، یہ تمام ہیرے جواہرات اس کے لیے ہیں جس نے راستے کا پتھر ہٹایا، اور دنیا کے تمام خزانے اس کے مقدر ہیں جس نے دل سے محنت کی، محنت سے جی نہیں چرایا اور جی جان سے کام کیا۔